جو بھی مطلب سوشل میڈیا پہ غلط کام کر رہا ہو اس کو تقویت دینے والے ہم ہی لوگ ہوتے ہیں. کیوں سنتے ہیں آپ ایسے شخص کو, کیوں دیکھتے ہیں آپ اس کی چیزوں کو؟ جب آپ جاتے ہیں وہاں پر, جو بھی نیا جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, 5 لاکھ, یا کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی, پھر وہ بھی دیکھتا ہے اور اس طریقے سے باتیں ذہن میں آتی ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ ہمیں چلا. یہ نہیں فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے راستے پہ چلا, ہمیں حدیث کے راستے پہ چلا, نہیں, انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلا. اور آخری بات اور اس کر دیتا ہوں بس, کہ یاد رکھیں ایسے ایک نہیں لاکھوں فتنے اٹھے ہیں اور ختم ہو گئے ہیں. یہ بھی ختم ہو جائے گا جو بھی شخص ہے. تو آپ خامخواہ پریشان ہوتے سمجھتے ہیں کہ یہ جو اٹھا ہے وہ آسمان تک جائے گا اور ایسا پھیل جائے گا پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا, اس لیے ٹینشن نہ لیں. دیکھیں فرقہ واریت کتنی بڑی لعنت ہے. یہ جملہ انہوں نے بول کے کہا اپنے منہ سے میری دشمنی میں. وہ کہتے ہیں قرآن و سنت میں کہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ قرآن اور حدیث کو فالو کرو جی, بلکہ یہ کہا صراط الذین انعمت علیہم, کہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلنا ہے. یہ بات تو ٹھیک تھی لیکن یہ آدھا سچ تھا, صراط الذین انعمت علیہم. اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ بات نہیں کی کہ قرآن و سنت کو فالو کرو؟ ایک مسلمان کو زیب دیتی ہے یہ بات, لیکن یہ ہے, یہ مفتی اکمل کا بھی کلپ ہے کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. ہاں اس کا بھی ایک کلپ ہے, ایک تو مفتی عبدالواحد قریشی کا بھی آپ نے سنا نا, اس کا بھی ہے کلپ. یہ سارے ایک ہی ہیں. تو یہاں پہ قرآن کو یاد کرنا آسان فرمایا ہے. بعض اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا, تو بیچارے قرآن پاک کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے ایسے نوجوان قرآن کو ہاتھ میں لے کر اور اس کی تشریحات اپنی طرف سے کرتے ہوئے نظر آئیں گے جن بیچاروں نے دین کی الف بھی نہیں پڑھی ہے, خود بھی گمراہ ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. قرآن سمجھنے کے لیے آسان نہیں ہے, یاد کرنے کے لیے آسان ہے. وہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم ہے. بھائی صراط الذین انعمت علیہم سے پہلے بھی کچھ تھا, اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم, ہدایت کا جو راستہ ہے اس کی طرف ہماری رہنمائی فرما. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پہ تیرا انعام ہوا. آپ کا تو راستہ ہی نہیں, آپ کے تو راستے ہیں 4 مسلح آپ نے 400 سال تک خانہ کعبہ شریف میں ڈال کے رکھے ہیں. ہاں 1517 سے 1917 تک جھوٹا اجماع امت بھی کیا ہوا تھا. آپ وہ دوبارہ مسلح واپس نہیں آئے گے, ورنہ انفیوں میں ہی 2 ہیں, انفیہ بریلویہ, انفیہ دیوبندیہ. تو اگر اہدنا الصراط المستقیم سے مراد تمہارے بزرگوں کے راستے ہیں وہ تو کئی زیادہ ہیں, اس میں بزرگوں کا قصور نہیں ہے, انہوں نے ان کی طرف غلط منسوخ کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجیہن فی الدنیا والآخرہ. اس طرح اماموں کی بھی ہم عزت کرتے ہیں, ان کے نام پہ جو فرقے ہیں ان کی مذمت کر رہے ہیں, چاہے امام حنیفہ ہو, امام شافعی ہو, امام بن حنبل ہو, امام مالک ہو, امام بخاری ہو, امام مسلم ہو, رحمہم اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. میں تو یہ ساری دعائیں دیتا ہوں ان سارے بزرگوں کو, ان کا کوئی قصور نہیں ہے. تو صراط الذین انعمت علیہم سے پہلے ہے اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے پر. اب مجھے بتائیں یہ سیدھا راستہ کیا انبیاء کو عطا ہوتا ہے یا غیر انبیاء کو؟ بس بات ختم ہوگی. ایسے کر کے کان کیوں پکڑتے ہو؟ سیدھا سیدھا کہو کہ رسول اللہ کے راستے پر. صراط الذین انعمت علیہم اللہ نے ساتھ اس لیے فرمایا تاکہ یہ بتایا جائے کہ جو پیغمبر کا راستہ اختیار کرتا ہے اس پہ اللہ کا انعام ہوتا ہے. انہوں نے پکڑ کے بزرگوں کو پوچھنا شروع کر دیا, یار یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح کرسچنز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شانیں دیکھ کے انہیں خدا کا بیٹا بنا لیا. اس میں سے یہ نکالنا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے ہیں, ان کے رب کی کیا شان ہے جس نے اپنے پیغمبر کو یہ معجزات دیے. لیکن کرسچن نے دوسرا راستہ اختیار کیا. آج ہم کرسچن کو سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں تم لوگ حضرت عیسیٰ کے گستاخ ہو, جس طرح تم لوگ کہتے ہو ہم بزرگوں کے گستاخ ہیں. ایک ہی بیماری ہے دونوں طرف. دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں بالکل واضح کر دیا کہ انبیاء کو راستہ ملتا ہے, باقی فالوور ہیں. صراط الذین انعمت علیہم وہ ہیں جو ڈیفینیٹلی صراط الذین انعمت علیہم ہے, وہ صرف انبیاء کرام ہیں, ان کے اہل البیت ہیں اور صحابہ کرام ہیں. دیٹس آل. باقی سب کے بارے میں ہمارا حسن ظن ہے. قرآن و سنت کی کوئی سند ان کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی نہیں مانتا تو میں اس سے پوچھوں گا, اگر وہ بریلوی ہے, کہ بتاؤ کروڑوں دیوبندی حکیم الامت مانتے ہیں اشرف تھانوی کو, تو کیا اشرف تھانوی صراط الذین انعمت علیہم ہے؟ وہ کہیں گے مردود ہے, تھانوی رسول اللہ کو اس نے انڈورس کیا ہوا ہے. بس ختم ہو گیا. اور اگر میں احمد بریلوی کو کہوں کہ یہ مجدد دین و ملت ہے, کروڑوں دیوبندی کہیں گے نہیں تو مجدد دین بدعت ہے. یہ ہو گیا جی آپ کا صراط الذین انعمت علیہم. لو سامو. ہاں اللہ کے نزدیک صراط الذین انعمت علیہم کون ہے؟ وہ صرف انبیاء, اہل البیت اور صحابہ کرام. ان کے بعد قیامت تک وہ لوگ جو اس راستے پر ہوں گے, لیکن ہم ڈیفینیٹلی انگلی سے اشارہ کر کے قسم اٹھا کے کسی کے بارے میں کلیم نہیں کر سکتے, حسن ظن رکھ سکتے ہیں بس. انہوں نے نہ صرف کلیم کیا, ان کی بنیاد پہ دوسروں کو گمراہ ڈکلیئر کر دیا. یہ ٹوٹل اوقات ہے تمہاری صراط الذین انعمت علیہم. جھوٹ بولنا بند کرو. اور ابھی تو میں ایک آیت پیچھے گیا ہوں, اہدنا الصراط المستقیم. اس سے پیچھے چلا گیا تو تمہارا سارا فرقہ فارغ ہو جائے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اوے بابوں کے پجاریوں, قبروں سے مانگنے والوں, توسل اور وسیلہ کے عقیدے کو غلط طریقے سے پریزنٹ کر کے استانت بنانے والوں. اور یہ وہی مفتی اکمل ہے جس نے اپنی کتاب میں بھی لکھا, کیو ٹی وی پہ ویڈیو میں آ کے کہا کہ ہم امی سے روٹی نہ مانگیں, یہ بھی شرک ہو جائے گا. یہ بابوں سے مرے ہوئے بزرگوں کو پکارنے کی دلیل پیش کر رہا ہے کہ جی امی سے بھی روٹی مانگتے ہیں. اللہ کے بندوں, مری ہوئی امی سے تو کسی نے کبھی روٹی نہیں مانگی. اوے امی تو ظاہری سبب ہے,
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ سے رہو. آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ بغداد میں وہاں بھی قبر کے اندر ہے اور میں کہوں کہ غوث پاک 2 بوتلیں نیسلے دی بھیج دو، قیامت تک نہیں بھیج سکتے. وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں، ظاہری سبب نہیں ہو سکتا. قرآن جس دعا کی نفی کر رہا ہے نا وہ ہے ایاک نستعین، دعا والی مدد اللہ کے ساتھ ہے. یہ اگر کسی اور سے مانگی تو آپ مشرک. کتنے لکھا ہے قرآن میں سورۃ النمل، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اسے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارا جس ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ ہے نا کہ تم سے تکلیف اور پریشانی دور کر سکتی ہے، تو گویا تم نے اسے خدا ہی مان لیا. ہاں دعا کروانا یہ الگ چیز ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ میری تکلیف دور کر سکتا ہے اور وہ دنیا میں سامنے موجود نہیں ہے. نبی علیہ السلام آج دنیا میں موجود ہوں، ہمیں کوئی پریشانی بیماری ہم حضور سے جا کے دعا کروائیں گے، اور اللہ چاہے تو حضور کا معجزہ بھی ظاہر ہو جائے گا. جیسے بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، حضور نے ہاتھ پھیرا تو ٹھیک ہوگی. اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ جس صحابی کی بھی جنگ میں کوئی ہڈی ٹوٹتی تو قبر رسول سے جا کے ٹھیک کرواتا تھا؟ نہیں. یہ اسی طریقے سے ایکویشن بناتے ہیں نا، بتاتے حضور کے معجزات ہیں اور کہتے ہیں جا کے نبی علیہ السلام سے مانگو. تو پھر میں نے اس پہ ان کو پھکا دیا تھا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 ہے، اے نبی یہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، جب تک کہ اپنے ہر معاملے میں تم سے فیصلہ نہ کروا لیں، اور پھر جو تم فیصلہ کرو اس میں دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں. تو مجھے بتاؤ حضور کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے قبر رسول سے کیوں نہیں فیصلہ کروایا کہ آپ کا خلیفہ کون ہے؟ سقیفہ بنی ساعدہ کیوں ہوا؟ 6 مہینے تک حضرت علی نے بیعت کیوں نہیں کی؟ بخاری مسلم میں آیا اسی وجہ سے کہ حضور نے نہیں فیصلہ کیا تھا، صحابہ نے اجماع سے چنا تھا. لیکن کسی صحابی کو وہم نہیں آیا کہ ابوبکر اور علی آپس میں اختلاف کرنے کی ضرورت ہے، قبر رسول سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. قرآن میں آیا کہ نبی علیہ السلام حاکم ہے، ان کو پتا تھا نبی علیہ السلام اب دنیا سے جا چکے ہیں، اب ہماری اس طرح کی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. ورنہ تمہیں اگر اس طریقے سے عقائد بنانے ہیں تو اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہوگا، رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھو گے.